السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایشیا کے عظیم دینی درسگاہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ان مناصب جلیلہ کے کارہائے نمایاں اور ان مجلسوں کے بارے میں بتائیں گے جو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر سال میں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا، مجلس عاملہ اور مجلس تعلیمی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مناصب جلیلہ، اہتمام، نیابت اہتمام، صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کا کیا کام ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ تاریخ کے اہم نکات آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ بغیر اسکیپ کیے ہوئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو نادر معلومات ہاتھ آئیں گی۔ جہاں تک مجلس شورا کا تعلق ہے تو دارالعلوم دیوبند کی ایک مجلس شورا ہے جس کو ہیئت حاکمہ کا درجہ حاصل ہے، اور دارالعلوم کے تمام تعلیمی و انتظامی امور میں اس کا فیصلہ حتمی ہے۔ مجلس شورا کے علاوہ مجلس عاملہ، مجلس تعلیمی اور دیگر شعبہ جات و دفاتر قائم ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں۔ دارالعلوم کا نظم و نسق شروع ہی سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے مطابق شورائی اصول پر قائم ہے۔ اس کے لیے ایک بااختیار مجلس اعلیٰ ہے جس کی تشکیل قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی عمل میں آ گئی تھی۔ یہ جماعت مجلس شورا کے نام سے موسوم ہے۔ مجلس شورا کی یہ ذمہ داری ہے کہ دارالعلوم کے تمام کاموں کی نگرانی اور رہنمائی کرے۔ مجلس شورا دارالعلوم کی سب سے بااختیار مجلس ہے۔ دارالعلوم کا تمام نظم و نسق اسی جماعت کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جملہ تجاویز دربارہ انتظام و تعلیم قطعی اور جملہ کارکنان دارالعلوم کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ دارالعلوم کی مجلس شورا ایک طرف چندہ دینے والوں کی نمائندگی کرتی ہے، اسے چندہ دہندگان کے شرعی وکیل کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسری طرف دارالعلوم کے آمد و صرف اور اہم انتظامی امور کے متعلق کثرت رائے سے اپنے فیصلہ صادر کرتی ہے۔ دارالعلوم کی تمام کارروائیاں اور تمام ضروری فیصلے دستور اساسی کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ مجلس شورا انتظامی آئین و ضوابط وضع کرتی ہے۔ دارالعلوم کے جملہ اوقاف اور جائیدادیں اسی کی تولیت و نگرانی میں ہیں، اور یہی مجلس دارالعلوم کے مسلک کی حفاظت اور ملازمین کے عزل و نصب کی ذمہ دار ہے۔ مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 21 ہوتی ہے، جس میں کم از کم 11 علماء کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ باقی ارکان مسلمانوں کے دیگر طبقات سے منتخب ہو سکتے ہیں، مگر حتی الامکان 2 ممبر باشندگان دیوبند سے لیے جاتے ہیں۔ محتمم اور صدر مدرس بحیثیت عہدہ مجلس شورا کے رکن ہوتے ہیں۔ اس مجلس کے سال میں 2 جلسے ہوتے ہیں، ایک محرم یا سفر میں اور دوسرا رجب یا شعبان میں۔ انعقاد اجلاس کے لیے اراکین کی کم از کم 1/3 تعداد کا شریک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ مجلس عاملہ مجلس شورا کے ماتحت 1345 ہجری مطابق 1927 عیسوی سے مستقل مجلس بنام مجلس عاملہ قائم ہے۔ اس مجلس کا کام مجلس شورا کے کاموں میں اعانت و امداد بہم پہنچانا اور مجلس شورا کے تفویض کردہ اختیارات کے مطابق دارالعلوم کے انتظامی امور کو عملی جامہ پہنچانا ہے۔ مجلس عاملہ مجلس شورا کے فیصلوں اور منظور کردہ تجاویز کے عمل درآمد کے سلسلے میں ذمہ داروں کے طریق عمل پر نظر رکھتی ہے۔ نظم و تعلیم اور دفاتر کے حسابات اور کارکردگی کی نگرانی اس کے ذمہ ہے۔ اس مجلس کے اراکین کی تعداد 9 ہوتی ہے۔ محتمم اور صدر مدرس باعتبار عہدہ اس کے مستقل رکن ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 7 ممبر مجلس شورا کے ارکان میں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس مجلس کا انتخاب سالانہ ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ کے سال بھر میں حسب ضرورت 4 جلسے ہوتے ہیں۔ پہلا جلسہ ربیع الاول میں، دوسرا جمادی الاولیٰ میں، تیسرا شعبان میں اور چوتھا ذوالقعدہ میں۔ محتمم دارالعلوم انتظامیہ کا سربراہ اعلیٰ محتمم ہوتا ہے جو مجلس شورا کی نمائندگی کرتا ہے، اور شعبہ تعلیمات کے علاوہ دارالعلوم کے جملہ شعبہ جات کی نگرانی و نظم کا ذمہ دار اعلیٰ اور بحیثیت عہدہ مجلس شورا کا رکن ہوتا ہے۔ مجلس شورا کی نظامت کے فرائض محتمم دارالعلوم انجام دیتے ہیں اور دارالعلوم کے جملہ امور میں وہی جواب دہی کرتے ہیں۔ محتمم دارالعلوم صرف مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے روبرو جواب دہ ہوتے ہیں۔ حسب ضرورت محتمم دارالعلوم کے 1 یا 2 نائب ہوتے ہیں جنہیں محتمم کی تفویض کردہ فرائض و اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور محتمم کی عدم موجودگی میں محدود اختیارات کے ساتھ قائم مقام ہوتے ہیں۔
اہتمام کے اہم منصب کے لیے ہمیشہ یہ اصول مد نظر رہا ہے کہ اس کے لیے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو علم و فضل، دیانت و تقوی اور انتظامی امور میں خاص صلاحیتوں کے مالک ہونے کے علاوہ ملک میں اپنا خاص اثر اور رتبہ بھی رکھتی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا یوم تاسیس ہی سے یہ طرۂ امتیاز رہا ہے کہ مسند اہتمام کو آراستہ کرنے کے لیے اسے ایسی شخصیتیں ملتی رہی ہیں جنہوں نے نظم و نسق کی پوری صلاحیت کے ساتھ خلوص و للہیت اور تقوی و دیانت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر بمشکل ہی ملے گی۔ اس زمانے میں اس نمایاں منصب اہتمام پر فائز ہیں نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اللہ حضرت کی عمر میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ نائب محتمم، دستور اساسی کی روشنی میں محتمم حضرات کے کاموں میں تعاون کے لیے ان کی موجودگی و عدم موجودگی میں نائب محتمم کا عہدہ بھی رکھا گیا ہے۔ نائب محتمم حضرات کو بھی نظم و انتظام میں خاص دخل ہوتا ہے اور یہ حضرات عموماً دارالعلوم میں تدریس کے ساتھ متعدد علمی و انتظامی شعبجات کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دارالعلوم میں کارگزار محتمم اور معاون محتمم کا عہدہ بھی رہا ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر اس وقت نیابت اہتمام پر حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طریقے سے حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ منصب اہتمام کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مدرس اور مجلس تعلیمی کا کام۔ دارالعلوم کے تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے صدر مدرس کا عہدہ قائم ہے جو شعبہ تعلیمات کا ذمہ دار اعلیٰ اور بحیثیت عہدہ مجلس شورا کا رکن ہوتا ہے۔ صدر مدرس کی ذمہ داریوں میں تعلیمی امور کی نگرانی، طلبہ کی دینی و اخلاقی تربیت، مجلس تعلیمی کی سفارشات اور شعبہ تعلیمات کی رپورٹ مجلس شورا میں پیش کرنا وغیرہ شامل ہے۔ تمام درجات عربی و فارسی، اردو، دینیات اور تجوید وغیرہ کی تعلیمی امور کے انتظام و انصرام اور صدر المدرسین کو مشورہ دینے کے لیے مجلس تعلیمی کے نام سے ایک کمیٹی قائم ہے۔ اس مجلس کا دائرہ عمل داخلے کے امتحانات کا انتظام، نصاب تعلیم میں حسب ضرورت تبدیلی و ترمیم کی سفارش، اسباق کی تقسیم، امتحانات کا انتظام اور طلبہ کے مشاغل علمیہ و عملیہ کی نگرانی وغیرہ تک محیط ہے۔ اس مجلس کے ارکان محتمم، صدر مدرس، نائب محتممین اور طبقہ علیہ کے 2 مدرس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک مجلس تعلیمی کا ناظم ہوتا ہے جسے ناظم تعلیمات کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی کا مجلس شورا کی طرف سے مقرر کردہ ایک نائب ناظم بھی ہوتا ہے۔ صدر المدرسین اس کمیٹی کا صدر ہوتا ہے۔ الحمدللہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین کے عہدے پر اس وقت جو شخصیت فائز ہے وہ دیگر گوشے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں جو صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہیں۔ ناظم تعلیمات، دارالعلوم کے تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے صدر مدرس کے ساتھ ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی رہا ہے۔ ناظم تعلیمات کے ذمے صدر مدرس کے ساتھ تعلیمی امور کی نگرانی اور دفتر تعلیمات کی نظامت متعلق ہوتی ہے۔ مدرسہ ثانویہ کے امور کی دیکھ بھال کے لیے نائب ناظم تعلیمات کا بھی عہدہ ہے۔ ناظم تعلیمات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اس وقت حضرت مولانا حسین صاحب ہریدواری ہیں جو الحمدللہ ایک کامیاب مدرس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے پیغام کو عالم اسلام میں خوب پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ تھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مناصب جلیلہ اور مجلس شورا کی اہم رپورٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور کسی اہم تاریخی موضوع پر اگر ویڈیو بنوانی ہو تو آپ اپنی فرمائش کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل بزم تھانوی کو سبسکرائب کریں اور تاریخی معلومات سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔